थे पीपल्स पार्टी के इस जलसे में, और जितना बड़ा ग्राउंड इन्होंने मुंतखब किया था जलसा करने के लिए, बकौल इनके जलसा वैसे जलसी थी, तो जितना बड़ा ग्राउंड इन्होंने मुंतखब किया था पीपल्स पार्टी का जलसा करने के लिए, इतने बड़े ग्राउंड में तो भाई तहरीक इंसाफ की पार्किंग होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इल्जाम लगाते हैं इमरान खान पे कि इमरान खान जो है बदअखलाकी सिखा रहे हैं हमारे कौम के बच्चों को। हाँ, वैसे मैं आपको एक वाकया ऑन अ लाइटर नोट शेयर करता हूँ जी। आज मेरी बेटी ने जो है स्कूल में मुझे घर आके वाकया बताया कि उसके साथ आज स्कूल में क्या हुआ। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माई टीचर आस्क्ड मी दैट डू यू हैव अ मैथमेटिक्स नोटबुक। आई टोल्ड माई टीचर दैट एब्सोल्युटली नॉट। तो हाँ, ये ज़रूर सिखाया कि इमरान खान ने कि टीचर को एब्सोल्युटली नॉट आप बोल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज की अहम तरीन खबरों पे अपना तबसरा दूंगा, कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आज मेरी नज़र से एक वाकया गुजरा मुसलमान बादशाहों का, जो हमारा 1000 साला दौर जो गुजरा है, जिस तरह से हमने हुकूमत की मुसलमानों ने दुनिया पर, वो किस तरह की। वैसे तो वाकया मैंने पहले भी पढ़ा हुआ था। तारीख में 2 बादशाहों का नाम आता है इस वाकये से मंसूब। 2 बादशाहों को किया जाता है। एक सुल्तान महमूद गजनवी को कई जगह पर, और कई जगह पर कुतुबुद्दीन ऐबक को इस वाकये से मंसूब किया जाता है। मैंने कहा वो आपके साथ वाकया शेयर करूं, शायद मेरे मुल्क के किसी काजी को ये मेरा व्लॉग पहुंच जाए, शायद वो देख ले और शायद कुछ एहसास हो कि इंसाफ किस तरह से होता है, किस तरह से हुकूमतें चलती हैं और किस तरह से आवाम को इंसाफ मुहैया होता है। बादशाह एक था, अब मुझे ये सही से कंफर्म नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा बादशाह का, सुल्तान महमूद गजनवी या कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन बहरहाल एक ये सच्ची कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बादशाह था और वो जंगल में अपने वजीरों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने गया। उसने किसी परिंदे को देखकर तीर चलाया तो उसका वो तीर मिस हो गया और वो तीर जाकर किसी नौजवान के पेवस्त हो गया। वहां जंगल में जो नौजवान कोई लकड़ियां वगैरह काट रहा था, उसको वो तीर लग गया। जब बादशाह करीब गया, देखा तो वो नौजवान शदीद जख्मी था। खून ज्यादा बहने की वजह से उस नौजवान की मौत वाक़ई हो गई। बादशाह ने अपने वजीरों को कहा, सिपाहियों को कहा, पता करो यार ये इस लड़के का वारिस कौन है। तो वजीर जो है वो गए बादशाह के और उन्होंने पता किया और आके बताया कि बादशाह सलामत, ये जो नौजवान आपके तीर से हलाक हो गया है या जांबाक हो गया है, ये अपनी वालदा के साथ रहता है यहाँ पास ही गांव में, और इसकी अकेली वालदा है और ये दोनों अपनी गुजर बसर करते थे। ये लकड़ियां काटने आया था यहाँ पर और आपका तीर लगने से ये हलाक हो गया है। बादशाह करीब के गाँव में गया, उसकी माँ को अपना तारुफ कराया, लड़के की माँ को, कि मैं बादशाह हूँ। और उसने बताया उसकी माँ को कि मेरा तीर लगने से आपका बेटा पहले जख्मी हुआ और फिर उसके बाद जांबाक हो गया। तो ये खबर सुनकर माँ जो है वो उसकी बेहोश हो गई। बादशाह ने अपने आप को अपने ही मुल्क की अदालत में पेश कर दिया, काजी के सामने अपने आप को पेश किया, सारा माजरा बताया कि मैं इस तरह से शिकार खेल रहा था जंगल में और ये लड़का मेरे तीर की जद में आ गया और गलती से ये लड़का जाँ बहक हो गया। काजी ने बादशाह का पूरा वाकया सुना। उसके बाद फिर उस लड़के की माँ को बुलाया, उस लड़के की माँ से पूछा कि अब बताओ कि इस बादशाह के साथ हम क्या करें। गो कि इस बादशाह ने गलती से तीर लगा था और जख्मी होने के बाद तुम्हारा बेटा जाँबाग हो गया था, लेकिन इस बादशाह ने अपने आप को अदालत में पेश कर दिया है। अब इंसाफ का तकाजा यह है कि अगर तुम चाहोगी तो खून के बदले खून इस बादशाह का सर कलम कर दिया जाएगा, अगर तुम चाहो तो उस माँ ने काजी को जवाब दिया कि मैं ऐसे बादशाह के खिलाफ क्यों कार्रवाई करूं जो इतना ईमानदार है कि अगर चाहता तो कोई अपने आप को अदालत में नहीं पेश करता और मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन ये इतना ईमानदार आदमी है कि इसने बादशाह होने के बावजूद अपने आप को अदालत में पेश किया, ये जानते हुए कि इसको सजाए मौत हो सकती है, इसने अपने आप को अदालत में पेश किया, लिहाजा मैं अपने बेटे का खून माफ करती हूँ। काजी ने बरी कर दिया उस बादशाह को। तो बादशाह ने जब बरी होने के बाद अपनी जेब से खंजर निकाला और काजी को कहा कि देखो काजी साहब, मैं आपसे बहुत खुश हूं, आपने इंसाफ किया, लेकिन अगर आप मुझे बादशाह समझकर ट्रीट करते और मुझसे कोई बादशाह समझकर मुझे कोई रियायत देते तो मैं इस खंजर से आपकी गर्दन उतार देता। तो काजी ने जिस मसनद पर काजी बैठा था उसने उस मसनद की चादर हटाई और बादशाह को दिखाया कि ये देखो बादशाह, ये तलवार रखी है मेरे मसनद के नीचे और मैं ये सोचकर बैठा था कि अगर तुमने मुझे अपनी बादशाही का रोब झाड़ने की कोशिश की तो मैं इस तलवार से तुम्हारी गर्दन उतार देता।
بے شک اس کی ماں تمہیں معاف کر دیتی. تو یہ تھا وہ انصاف جس انصاف کے بل پر مسلمانوں نے 1000 سال سے زیادہ دنیا میں حکومت کی تھی. کیا اس اسلامی ریاست جس میں ہم رہتے ہیں, جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے, کیا ہمیں کوئی ایک ایسا واقعہ ملتا ہے پورے ہمارے نظام انصاف میں, نظام عدل میں کوئی ایک ایسا واقعہ 75 سالوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جہاں اس طرح کا انصاف مہیا کیا گیا ہو, یا قریب سے بھی کوئی اس طرح کا کوئی انصاف مہیا کیا گیا ہو؟ تو یہ وہ عدل اور انصاف تھا جس پر 1000 سال سے زیادہ مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی, جس میں 800 سال تو صرف ترکیوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی. لیکن آج ہم دیکھ سکتے ہیں جی صرف ایک ارشد شریف کے واقعے پر ہی ہماری عدالتیں خاموش بیٹھی ہیں, لیکن ہم آج دیکھ سکتے ہیں کہ اعظم سواتی کے معاملے پر ہماری عدالتیں خاموش بیٹھی ہیں. بہرحال اس سے زیادہ اس پر میں کچھ بات نہیں کروں گا. آج چودھری پرویز الہی کی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. یہ جو ملاقات آج عمران خان صاحب کی ہوئی ہے اور چودھری پرویز الہی صاحب کی ہوئی ہے, اس پر جو صحافی بغل بچے ہیں, جو لفافہ صحافی ہیں, جو بغل بچے صحافی ہیں نون لیگ کے, وہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں جی کہ آج چودھری پرویز الہی نے ملاقات کی ہے اور چودھری پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ فرمایا ہے کہ جناب دیکھیں بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو ابھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے ہیں, اگر ہم حکومت گرا دیں گے تو ہمیں اس کا بڑا سیاسی نقصان ہوگا, ہمیں بڑا اس کا نقصان ہوگا, لہٰذا ہم ابھی حکومت نہیں گرا سکتے. اور اس طرح کی باتیں وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں چودھری پرویز الہی اور عمران خان صاحب کے خلاف. جبکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جناب چودھری پرویز الہی صاحب نے ببانگ دہل صرف ایک ہی بات کی عمران خان صاحب کو کہ خان صاحب یہ کرسی آپ کی امانت ہے, ہمیں صرف ان کو مخالفین کو دکھانا تھا کہ ہم وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں دوبارہ, اور ہم وزیر اعلیٰ بن گئے آپ کی مہربانی سے. یہ کرسی آپ کی امانت ہے, آپ جب کہیں گے ہم اس کرسی سے اتر جائیں گے, آپ جب کہیں گے ہم پنجاب حکومت گرا دیں گے. تو یہ تھا اصل ماجرا, اصل قصہ. اور پروپیگنڈا مشین اتنی تیزی سے اس وقت کام کر رہی ہے, یہ جتنے بھی بغل بچے صحافی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, جتنے بھی یہ اس وقت جو بھی 90% میڈیا ہے, مین اسٹریم میڈیا ہے, یہ بڑی تیزی سے پروپیگنڈے کے لیے کام کر رہا ہے. نیا پروپیگنڈا مارکیٹ میں آ رہا ہے جناب کہ نئے آرمی چیف کے خلاف جو ہے وہ پلاننگ یہ کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور نئے آرمی چیف اور جو نئی قیادت آئی ہے آرمی میں اس کو آپس میں لڑا دیا جائے. جس طرح سے یہ پروپیگنڈا کیا کرتے تھے جنرل باجوہ کے دور میں, اور بالکل اس کی پوری تیاری کر کے بیٹھے ہیں. سوشل میڈیا پہ خاص طور پر نئے اکاؤنٹس بنا لیے گئے ہیں. عمران ریاض خان صاحب کا آج میں نے ولاگ سنا, انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی, جبکہ اس کے علاوہ اور بہت سے ہمارے صحافی دوست ہیں اور بہت سارے انفارمیشن کے جو سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت نون لیگ پوری تیاری کر کے بیٹھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ سے, موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کی ہے اس سے لڑا دیا جائے. اچھا میں اسٹیبلشمنٹ پہ تھوڑا سا ایک پوائنٹ ہے جو میں کل ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا جی. ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ ہے جیمز ولیم, یہ ڈیلی ایکسپریس کے جرنلسٹ ہیں لندن کے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کل, بڑا کمال ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ میں انہوں نے عمران خان صاحب کی تصویر شیئر کی ٹویٹ میں, اور تصویر کے ساتھ جو انہوں نے لکھا وہ یہ لکھا تھا کہ پاکستان's نیو اسٹیبلشمنٹ, یعنی عمران خان پاکستان کی نئی اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ وہ ہوتے ہیں جو ملک کی معاملات کو چلاتے ہیں, جن کے حکم کے بغیر, جن کے اشاروں کے بغیر ملکی معاملات نہیں چل سکتے, وہ ہوتے ہیں وہ کہلاتی ہے اسٹیبلشمنٹ. تو جیمز ولیم کے مطابق پاکستان کی نئی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب ہے. جبکہ میں پچھلے 6 مہینے سے, میرے ولاگز آپ پرانے نکال کے دیکھ لیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں اگر اب کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب ہے. کیونکہ دیکھیے عمران خان صاحب کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ ہوتی وہی ہے جو عوام کے اشاروں پر چلتی ہے. اسٹیبلشمنٹ ہوتی وہی ہے جو عوام کی امنگوں پر چلتی ہے, اور اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب ہے. بہرحال میں دوبارہ ٹاپک پہ آ جاتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کو آپس میں لڑانے کی ایک سازش کی گئی ہے. تمام لوگ محتاط رہیں, تمام لوگ ہوشیار رہیں, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگ. بات کرتے ہیں جی پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی نے کراچی میں یوم تاسیس کے موقع پہ ایک جلسہ, بقول ان کے جلسہ کیا. ویسے وہ جلسی تھی, میرا خیال ہے کہ 2000 سے زیادہ لوگ اس جلسے میں شامل نہیں تھے. وہ بھی 2000 کیسے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں جی. 200 لوگ پیڈ, 200 لوگ خیرپور سے لائے گئے, 200 پیڈ لوگ لڑکارا سے لے کے آئے گئے, 200 پیڈ لوگ نوشہر و فروز سے لے کے آئے گئے, 200 پیڈ لوگ جو ہے وہ نواب شاہ سے لے کے آئے گئے. کل ملا کر اندرون سندھ سے ٹوٹل میرا خیال ہے کوئی 1500-2000 لوگ بسیں بھر کر یہ لے کر آئے کراچی.
اور پھر اس پر سعید غنی صاحب جو ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جی شکریہ کراچی. ارے بھائی شکریہ کراچی, کراچی والے تو ہیں ہی نہیں تو شکریہ کیسے کراچی؟ اور کراچی چھوڑے جی اندرون سندھ سے بھی جو ہمارے سندھی بھائی ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں اور وہ نہیں آئے. یہ جتنے بھی لوگ آئے تقریباً پیڈ لوگ تھے پیپلز پارٹی کے اس جلسے میں, اور جتنا بڑا گراؤنڈ انہوں نے منتخب کیا تھا جلسہ کرنے کے لیے, بقول ان کے جلسہ ویسے جلسی تھی, تو جتنا بڑا گراؤنڈ انہوں نے منتخب کیا تھا پیپلز پارٹی کا جلسہ کرنے کے لیے, اتنے بڑے گراؤنڈ میں تو بھائی تحریک انصاف کی پارکنگ ہوتی ہے الحمدللہ. اتنے بڑے صرف اتنے بڑے گراؤنڈ میں تحریک انصاف کی گاڑیاں پارک ہوتی ہیں تحریک انصاف میں آنے والے لوگوں کی. تو بہرحال یہ اپنا پاور شو کرنا چاہتے تھے. اور یہ دیکھیے آج آپ نے دیکھا ہوگا زرداری صاحب نے عاصمہ شیرازی صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک انٹرویو دیا, اور اس انٹرویو میں زرداری صاحب نے بتایا کہ جناب ہمارے بس سے باہر ہے کہ ہم پنجاب حکومت گرا سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, آج پیپلز پارٹی پنجاب کی پارلیمانی کمیٹی کا ایک اجلاس رکھا گیا تھا, اور پنجاب میں ٹوٹل 7 رکن ہیں جو پارلیمان میں پیپلز پارٹی کے. تو ٹوٹل 7 اراکین میں سے بھی صرف جو ہے وہ 4 اراکین جو ہے وہ اس پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں تشریف لائے, باقی 3 لوگ غائب تھے. تو بہرحال وہ پھر میٹنگ انہیں منسوخ کرنی پڑی. تو اس وقت پیپلز پارٹی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنی سیٹیں ان کے نیچے سے نکل رہی ہیں, اور نون لیگ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ جوڑ توڑ کا بادشاہ سمجھتی ہے, آصف زرداری کو جوڑ توڑ کا بادشاہ سمجھتی ہے, اور آصف زرداری سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ پیسے ویسے لگا کر تو پی ٹی آئی کی سیٹیں خریدیں گے یا قاف لیگ کی سیٹیں خرید کے پنجاب حکومت گرائیں گے. تو آج آصف زرداری کی جو پوری باڈی لینگویج اگر آپ دیکھیں گے عاصمہ شیرازی کے پروگرام میں, تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ آصف زرداری نے ہاتھ اٹھا لیے کہ بھائی مجھ سے زور ہے پی ٹی آئی. تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ کم از کم آصف زرداری جو لوگوں کو خریدا کرتے ہیں, آصف زرداری صاحب جو مشہور ہیں جوڑ توڑ کے لیے, آصف زرداری صاحب جو لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے مشہور ہیں, وہ انہوں نے بھی آج ہاتھ اٹھا لیا کہ بھائی میرے بس میں نہیں ہے اب یہ کہ میں پنجاب حکومت گرا سکوں, جو کرنا ہے نون لیگ نے خود کرنا ہے. بات کروں گا فضل الرحمان کی اور ڈیزل کی. دیکھیے آپ سب نے اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا فضل الرحمان کا, خدا کی قسم خون کھول گیا فضل الرحمان کا اسٹیٹمنٹ دیکھ کر. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو ہے وہ نوجوانوں کو غلط زبان سکھائی ہے. پھر یہ الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ لوگوں کو بد اخلاقی سکھا رہا ہے, عمران خان نوجوانوں کو بد اخلاقی سکھا رہا ہے. جو مولانا فضل الرحمان نے بیان دیا ہے وہ بیان میں آپ کو یہاں اپنے اس میں اتنا واہیات قسم کا بیان ہے کہ میں اس ولاگ میں سنا نہیں سکتا, کیونکہ میری بہنیں اور میرے بچے اس کو جو ہے وہ ولاگس کو دیکھتے ہیں, تو میں وہ بیان یہاں شیئر نہیں کر سکتا. لیکن یہ الزام لگاتے ہیں عمران خان پہ کہ عمران خان جو ہے بد اخلاقی سکھا رہے ہیں ہمارے قوم کے بچوں کو. ہاں ویسے میں آپ کو ایک واقعہ آن اے لائٹر نوٹ شیئر کرتا ہوں جی. آج میری بیٹی نے جو ہے اسکول میں مجھے گھر آ کے واقعہ بتایا کہ اس کے ساتھ آج اسکول میں کیا ہوا. میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ مائی ٹیچر آسکڈ می دیٹ ڈو یو ہیو اے میتھمیٹکس نوٹ بک. آئی ٹولڈ مائی ٹیچر دیٹ ایبسولوٹلی ناٹ. تو ہاں یہ ضرور سکھایا کہ عمران خان نے کہ ٹیچر کو ایبسولوٹلی ناٹ آپ بول سکتے ہیں, اتنی تو سکھائی ہے. تو بہرحال یہ آن اے لائٹر نوٹ میں یہ بات کر رہا تھا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.